اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پچھلا پروگرام ہم نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بالعموم اور سرکار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خصوصاً آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ اس بات کو عرض کیا جا چکا کہ صحابی یعنی پیغمبر گرامی کے اصحاب کے حوالے سے تعریف یہ کی جاتی ہے جو متفق علیہ تعریف ہے کہ صحابی رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جو حالت ایمان میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے اور پھر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس ایمان پہ قائم رہے تو اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ بہت عظمت ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی، بڑی قدر و منزلت ہے، بہت باعظمت ہستیاں ہیں وہ کہ جنہوں نے پیغمبر گرامی کی زیارت کی اور پھر اپنے ایمان پہ مستقل طور پہ قائم رہے، دین اسلام کی خدمت کی۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں سب کی عظمت ہے، اور اس بات کو گزشتہ پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، اور دین کے حوالے سے جو مخلص انسان پیغمبر گرامی کا ساتھ دیتے رہے، خواہش ان کی آخرت تھی کہ ان کی آخرت سنور جائے۔ دین کا ہدف اور مقصد بھی یہی تھا کہ انہیں جنت مل جائے۔ البتہ یہ روایت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحاح ستہ میں نقل کی گئی کہ ان الجنت تشتاق الی اربعۃ، جنت مشتاق ہے 4 شخصوں کی۔ سارے لوگ جنت کا شوق رکھتے ہیں اور جنت 4 شخصیتوں کا اشتیاق رکھتی ہے۔ ظاہر ہے چونکہ صحاح ستہ میں روایت ہے، لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت کے فرق کے بغیر اہل بیت کو بھی صحابہ میں شامل کر کے ہی اس طرح کا تصور جو ہے وہ کیا گیا کہ 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ ان میں سے کون کون سی ہیں؟ علی ابن ابی طالب، عمار ابن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان تینوں شخصیتوں کو ملا کے کہا گیا کہ ان 4 کی جنت مشتاق ہے، جبکہ ہمارے ہاں روایات میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اس روایت میں اگر دیکھا جائے تو اس روایت میں پیغمبر گرامی کے اس فرمان میں حضرت علی ابن ابی طالب کے بعد جس ہستی کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام ہے جناب عمار ابن یاسر۔ بہت زیادہ خدمات ہیں جناب عمار ابن یاسر کی، اور عمار ابن یاسر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت عمار یاسر کے فرزند تھے۔ یاسر بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے یمن قبیلے سے ان کا یمن یعنی علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور انس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ علاقہ یمن ہے، قبیلہ ان کا انس ہے۔ اور جب کوئی بندہ مکے سے باہر سے یہاں پہ آتا تھا، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو قسم پرسی کے عالم میں مکے میں تشریف لاتے تھے، وہ مکے میں آ کے عموماً جو مکے کے بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے ان خاندانوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے تھے، اور خاص طور پہ غلام جو ہیں وہ تو یقینی طور پہ آ کے کسی عرب بڑے قبیلے کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے تھے، اور وہ بڑا قبیلہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا اور
ان کی سرپرستی بھی کرتا تھا اور انہیں اپنے خاندان ہی کا فرد سمجھتا تھا. یعنی اگر ان پہ کوئی مشکل آتی تھی تو بڑا قبیلہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مشکل ان کی مشکل نہیں بلکہ ہماری مشکل ہے. اسلام جب ظاہر ہوا تو حضرت عمار ابن یاسر کا خاندان بنی مخزوم سے وابستگی رکھتا تھا. بنی مخزوم کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اسلام کا ظہور ہوا تو جب عمار ابن یاسر کے خاندان نے اسلام کا اظہار کیا تو سب سے مخالف جو انہیں اذیتیں دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے وہ بنی مخزوم ہی تھے. بنی مخزوم سب سے بڑھ کے آل یاسر پہ ظلم کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے. یہ شرف بھی جناب عمار ابن یاسر ہی کو جاتا ہے کہ اسلام میں پہلی شہیدہ ان کی والدہ سمیہ ہیں اور پہلے شہید ان کے والد یاسر ہیں. جب کفار مکہ نے ان پہ سختیاں کی, ظلم و زیادتی کی, تو یہ اسلام سے ایک سر منہ بھی ان دونوں نے انحراف نہیں کیا, بلکہ تاریخ اگر پڑھ کے دیکھی جائے تو جتنا ظلم جناب سمیہ پہ کفار مکہ نے کیا وہ ظلم تاریخ میں آج تک درج ہے. جب ان پہ ظلم ہوتا تھا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرتے تھے اور پیغمبر گرامی پریشان ہو جاتے تھے اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے صبرن یا آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرو, یقیناً اللہ تمہیں اس بات کی جزا دے گا. حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ ان کے خاندان کو یعنی حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ اور حضرت عمار کو اور بعض روایات کے اعتبار سے صرف جناب عمار کو آگ میں بھی پھینکا گیا. جب آگ میں پھینکا گیا تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاس گزر رہے تھے تو آپ نے کہا یا نارو بردم و سلام, یا نارو کونی بردم و سلاما, اے وہی جملہ کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا جناب عمار کے لیے بھی کہا گیا, اور وہ آگ جو ہے اس نے جناب عمار کو کوئی اذیت نہیں دی. گرم ریت پہ لٹا دیتے تھے, کینکریاں گرم ہوتی تھیں, جب سخت تپش کا وقت ہوتا تھا تو جناب عمار کو ان کنکریوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا. کس طرح انہوں نے ایمان جو ہے وہ اپنے کا اظہار کیا. جناب عمار یاسر کا ایمان کیسا تھا, ان کی والدہ سمیہ کا ایمان کیسا تھا, وہ تو ہم نے عرض کیا کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے شہید ہو گئے دونوں. جناب عمار کے حوالے سے علماء میرے ساتھ موجود ہیں, وہ گفتگو کریں گے, لیکن مجھے جو یہاں پہ عرض کرنا ہے یعنی یہ عمار ابن یاسر وہ شخصیت ہیں کہ جو دار ارقم میں مسلمان ہونے والے ہیں. 30 سے کچھ ہی زیادہ 30-35 کے قریب افراد جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے کہ جناب عمار بھی جناب صہیب رومی کے ساتھ وہ بھی باہر بیٹھے تھے پیغمبر گرامی کی زیارت کرنے کے لیے. یہ آئے تو یہ دونوں اکٹھے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے. بہت زیادہ خدمات ہیں جناب عمار ابن یاسر کی, یقیناً ان کو عرض کیا جائے تو بہت زیادہ وسعت وقت جو ہے وسیع وقت چاہیے. تمام کی تمام جنگیں جو ہیں ان میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ساتھ ہجرت حبشہ میں بھی آپ موجود تھے, ہجرت مدینہ میں بھی آپ موجود تھے. خلاصتاً اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پیغمبر گرامی ہجرت کر کے قباء کے مقام پہ پہنچے تو قباء کے مقام پہ پیغمبر گرامی کی نماز پڑھنے کے لیے جو سایہ سا کہوں یا چھوٹی سی مسجد کہوں, جس شخصیت نے وہ سایہ پیغمبر گرامی کے لیے بنایا تھا, وہ مسجد جو ہے وہ سایہ نما مسجد جو ہے وہ بنائی تھی, اس کا نام ہے عمار ابن یاسر. جناب عمار ابن یاسر کی خدمات اور پھر خاص طور پہ محب اہل بیت اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فدائیوں میں سے نام ہے جناب حضرت عمار ابن یاسر کا. جناب عمار ابن یاسر کو حضرت عمر کے دور میں کوفے کا گورنر بنایا گیا. 2 بندے حضرت عمر نے بھیجے کوفے,
ایک حضرت عمار ابن یاسر اور دوسرا تعلیم و تربیت کے لیے جس شخصیت کو بھیجا وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود اور جناب عمار ابن یاسر کو بھیج کے حضرت عمر ابن خطاب نے ان کی عظمت کے لیے ایک خط لکھا اور لوگوں کو کہا کہ ان کی عزت و احترام بھی کرنا اور ان کے فرمان پہ بھی عمل کرنا۔ کچھ دیر حضرت عمار ابن یاسر گورنر کوفہ رہے اور اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عمار ابن یاسر کو گورنری سے ہٹا دیا۔ جب گورنری سے ہٹانا چاہتے تھے حضرت عمر ابن خطاب تو ایک مرتبہ جناب عمار سے پوچھا، عمار اگر میں تمہیں گورنری سے علیحدہ کر دوں تو ناراض تو نہیں ہوگا، تو ناخوش تو نہیں ہوگا؟ عظیم جملہ کہا عمار ابن یاسر نے۔ عمار فرمانے لگے کہ جس بات کے ملنے پہ خوشی نہیں ہوئی تھی اس کے جانے پہ کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی میں اس مقام اور منصب کو حاصل کرنے کے بعد کوئی مسرت محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، اور آج اگر یہ جا رہی ہے تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ کسی کہنے والے کے ظاہر ہے کہ کہنے سے وہ گورنری پہ فائز ہوئے تھے، اگر ہاتھ سے چلی گئی تو انہوں نے اس ذمہ داری سے اپنے کو سبق دوش دیکھتے ہوئے اس پہ پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ بہت بڑے واقعات ہیں جناب عمار ابن یاسر کی زندگی میں۔ جناب عمار ابن یاسر کے بارے میں ایک روایت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ سرکار پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے، من کرنہ الی قدمہ واختلط الایمان بلحمہ ودمہ، سرشار ایمان ہے عمار، اور عمار وہ ہے کہ جس کے گوشت اور خون میں ایمان مکس ہو چکا ہے۔ اور سرکار حضرت پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے قریش کو، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ قاتلہ و صالبہ فی النار، عمار وہ ہے کہ جس کا قاتل بھی جہنمی ہے اور جو اس کا مال چھینے وہ بھی جہنمی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ آپ کی بھی بڑی مہربانی، شکریہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، خاص طور پہ حضرت عمار ابن یاسر، مختصر ایک خاکہ جناب عمار ابن یاسر کے حوالے سے۔ قبلہ بخاری صاحب آپ سے ابتدا کروں گا، کیا فرماتے ہیں آپ جناب عمار ابن یاسر کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ حجرات سے پہلے والی جو سورہ فتح ہے، اس کی آخری یہ آیت ہے، آیت نمبر 29، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کا توفیق ملی ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، تو وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سرخم کیے ہوئے سجدہ ریز ہیں،
اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ کثرت سجود کی بنا پر ان کے چہروں پر سجدہ کے نشان پائے جاتے ہیں۔ یہی ان کی مثال تورات میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے، پھر اسے مضبوط بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، کہ کاشتکاروں کو خشک کرنے لگے تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلایا جائے۔ اور اللہ نے صاحبان ایمان و عمل اور صالح سے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کے یہ صفات ہیں۔ پہلے تو ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں کہ اس میں لفظ جو آیا ہے معہو، معیت کی بات کی گئی ہے، اور معیت کا مفہوم جو ہے وہ صحبت اور صحابیت سے کہیں زیادہ دقیق ہے اور عمیق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابیت خدا پر صادق نہیں ہوتی، لیکن معیت کے اعتبار سے وہ بھی صابرین اور متقین کے ساتھ ہے۔ تو صحابیت کا زیادہ فوکس جو ہے وہ مادی رشتے پر ہے، یعنی جو لوگ آئیں قریب بیٹھیں ان پر صادق آتا ہے، جبکہ معیت جو ہے ایک معنوی رشتہ ہے جو ہر صحابی کو بہرحال حاصل نہیں ہے، چونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ اس درجے کے ساتھی ہے کہ جو بالکل رسول پاک کے ساتھ رہتے ہوئے رسول پاک کی صحبت سے، کسب فیض سے اس معنویت کے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ان سے کفار جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، ہیبت زدہ رہتے ہیں، کافروں کے لیے وہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، اور ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، تو اس طرح سے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو صفات ہیں کہ وہ وحدانیت کو اور خدا کی ذات میں اس طرح سے گم ہوتے ہیں کہ اتنے سجدے کرتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور انہی کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور ایسی مثال دی گئی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہے جو ہری بھری ہوتی ہے، پہلے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو انہی کے لیے مغفرت ہے۔ اور پھر کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں بھی کہا گیا ہے صاحب ایمان کی بات کی گئی ہے، ان کے عمل صالح کی بات کی گئی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ اپنے محترم ناظرین کے لیے بھی یہ بات واضح کر دیں کہ یہ جو صفات اس میں بیان کی گئی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی میں یہ صفت ہو کہ وہ رحم دل ہو اور وہ کافروں سے ڈرتا ہو، تو کسی میں یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے تو سخت ہے اور اپنے لوگوں سے ڈرتا ہو، یا کسی میں یہ ہے عبادت میں تو وہ آگے ہو لیکن میدان جنگ میں وہ پیچھے ہٹتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری صفات جو ہیں وہ مجموعی طور پر ہر بندے میں پائی جاتی ہیں جو اس آیت کا مصداق قرار پائے گا، یعنی تمام صفات جو ہیں، یعنی پیغمبر گرامی کے صحابہ پہ ایک ایک صرف تقسیم نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جاتی، بلکہ یہ صفات سارے صحابہ میں پائی جانی چاہیے، یعنی کم از کم جو اس آیت کے مصداق قرار پائیں ان میں یہ ساری صفات مجموعی طور پر ایک ایک ذات میں، ایک ایک شخصیت میں پیغمبر کے ساتھ ان کی میت بھی ہونی چاہیے، وہ کافروں پہ سخت بھی ہونے چاہیے، آپس میں نرم دل بھی ہونے چاہیے، ان کے چہروں پہ نشانات بھی ہونے چاہیے۔ میت کا تعلق زمان و مکان سے نہیں ہے، صفات اور اوصاف سے، جی وہی معنویت سے، صفات اور یہ نہیں کہ اس زمان و مکان سے ماورا ہے یہ معیت، جی تو لہٰذا یہ صفات الگ الگ نہیں ہیں بلکہ مخصوص اصحاب کے مجموعی صفات ہیں کہ مخلص اصحاب سب کے سب کفار کے لیے سخت، مومنین کے لیے مہربان، رکوع و سجدہ کرنے والے، رضا الہی کے طلبگار اور عبادت گزار ہیں، اور جن میں یہ سارے اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں کہ مثلا وہ کفار سے سازش کرنے والے ہوں، مومنین کو مرتد قرار دے کر ان کو مارنے والے ہوں، تو لہٰذا وہ اس آیت کے وہ مصداق قرار نہیں یعنی دیے جا سکتے۔ یہ آیت پڑھ کے ہمارے ذہن میں یہ نہیں آ جانا چاہیے
کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنے والا ہر بندہ ان صفات کا حامل تھا. یہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن میں یہ صفات پائی جائیں وہ وہ اصل میں مائیت پیغمبر کا حق رکھتے ہیں. خاص گروہ ہے وہ مخصوص لوگ ہیں کہ جو اس حوالے سے. لیکن بات جناب عمار ابن یاسر کے حوالے سے، تو میں یہ آیت پڑھ کے تو یہی بتانے والا ہوں کہ وہ جو خاص افراد ہیں ان میں سے حضرت عمار یاسر بھی اس آیت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہیں، کہ جو کہ خانوادہ شہداء سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی والدہ گرامی سب سے پہلی شہیدہ ہے، ان کے والد گرامی سب سے پہلے شہید ہیں، اور خود بھی وہ اسلام کی راہ میں حق کے ساتھ حق کا ساتھ دیتے ہوئے وہ شہید ہوئے. اور جب حضرت عمار یاسر جو ہیں، جب مسجد بن رہی تھی مسجد نبوی مدینے میں، تو دوسرے یہ لوگ بھی مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بھی شرف ہے کہ قباء میں پیغمبر گرامی کے لیے چھوٹی سی مسجد بنانے والی شخصیت، یعنی سایہ کیا پہلی تھا، مسجد جو بنی ہے، جو پہلی مسجد بنی، جو سایہ بنایا تھا پیغمبر کی نماز کے لیے، وہ جناب عمار ابن یاسر. تو جب وہ مسجد بن رہی تھی قبلہ، تو تو لوگ اگر مثلا فرض کرو 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، اینٹیں بھی آج کی طرح سے 2.5 کلو کی، وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، تو یہ 4 اینٹیں ان کے، یا اگر وہ ایک لے کے آ رہے تھے تو یہ 2 لے کے آ رہے تھے. ہاں، تو یہ 4 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے اور گرد و غبار سے ہٹے ہوئے تھے. تو رسول پاک نے اپنی ابا کے دامن سے ان کا گرد و غبار صاف کیا اور کہا کہ تجھ پر مجھے رحم آتا ہے اے عمار، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور عمار کو حق کی علامت قرار دیا اور کہا کہ یہ حق کے ساتھ رہے گا اور یہ ادھر جائے گا جدھر حق ہوگا. تو چونکہ یہاں پر جب آپ نے کہا کہ اتنا بوجھ اٹھا رہے ہو، دوسرے صحابہ سے کہا کہ بھی ان کو مارنا ہے، آپ نے اتنی انہوں نے کہا حضرت عمار یاسر، یا رسول اللہ مجھے مار دیں گے، یہ اتنے مجھ پر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو فرمایا اس سے نہیں تم مرو گے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے. انکا من اہل الجنہ، تو اہل جنت میں سے ہے، تقتلک فئۃ الباغیہ. فئۃ الباغیہ. اور یہ جملہ تو بہت معروف بعد میں ہوا، چلو اس پہ بعد میں اور بات پھر فرمایا کہ تدعوہم الی الجنہ، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوگے. چلیں اس پہ بات میں کرتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال. قبلہ نجم الحسن صاحب، جناب عمار ابن یاسر پیغمبر گرامی کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بہت عظمت جو ہے وہ ان کی یقینی طور پہ ہے. صحابی پیغمبر کے ویسے ہی عظیم ہوتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کچھ خصائص جو آپ نے بیان کیے ہیں اس میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا، ارکان اربعہ جو ہیں اصحاب میں سے، ان میں سے وہ جو 4 جن کو رکن کہا جاتا ہے صحابیت کا، ان میں ایک عمار یاسر. جناب عمار یاسر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو یقظان ان کا وہ ہے، ابو یقظان کنیت ہے. اور بعض کتابوں، بعض مورخین نے طیب مطیب ان کے القاب لکھے ہیں. یعنی بڑی خوبصورت بات ہے، طیب و مطیب ان کے، جبکہ غلام تھے، رنگ کالا تھا، اور ان کے چہرے، ان کے جسم پہ وہ ریگزاروں پہ جو گرمی کی وجہ سے وہاں پہ لٹایا جاتا تھا نشانات موجود تھے. اور مطلب ان تمام تر چیزوں کے باوجود طیب و مطیب جو ہے وہ القابات دیے گئے. جی. اچھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ واقعہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ کی شہادت تھی، اور یہ بات اس زاویے سے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ وہ خاندان، پاکیزہ خاندان ہے جس نے اسلام کا پہلا شہید راہ خدا میں دیا. سبحان اللہ. یعنی اس زاویے کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ، اور وہ شہید بھی کون ہے؟ آپ کی والدہ گرامی ہے، اور انتہائی دردناک انداز. اور وہ قابل بیان نہیں ہے کس قدر دردناک شہادت ہے کہ ابو جہل اور ان ظالموں نے کس طرح اس بی بی کو شہید کیا. واقعات تاریخ میں لکھے ہیں، بہت ہی دردناک ہے، بہت. تو اس کے بعد ان کے والد شہید ہوئے. تو اب جب مرحلہ آیا تو کہا کہ تم بھی برات کرو، تو ورنہ یہ ہے کہ تمہیں بھی مار دیں گے. تو بہرحال کچھ کہتے ہیں وہاں پہ الفاظ انہوں نے ان کی مرضی کے کہے، ان کے مرضی کے کہے، اور کچھ مکہ کے نوجوانوں نے بھی کہا کہ اس کو چھوڑ. بہرحال تو جب یہ ہوا تو پیغمبر تک یہ اطلاع پہنچی. حضرت عمار کے پہنچنے سے پہلے کچھ مخبری کی کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو
اس نے تو کفر کا اظہار کر دیا۔ اب جب یہ جملہ سنا تو نبی اکرم نے فرمایا، یہ بات جو آپ نے بیان کی کہ پیغمبر نے عمار کی گواہی، ایمان کی گواہی دی ملاقات سے پہلے، ملاقات سے پہلے، یہ بات اہم ہے، یہ بات اہم ہے۔ فرمایا کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ عمار کا وجود جو ہے وہ اس کا گوشت پوست خون جو ہے وہ ایمان کے ساتھ گندھا ہوا ہے۔ خوب یہ تعبیر ہوئی۔ اب عمار پہنچے تو شدت سے گریہ کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور اب یہ مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے عمار کے آنسو صاف کیے۔ صاف کرنے کے بعد عمار نے اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ، میں اس نے ایسا کیا ہے۔ ہاں مطلب ہے یا رسول اللہ ایسا ہوا۔ تو اب اللہ کے نبی نے ادھر تائید کی اور ادھر جبرائیل پیغام لے کر آ گئے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے، من کفر بعد ایمانہ، جس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اب میں یہ محسوس کرتا ہوں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے، ادھر خاتم المرسلین نے ایمان عمار کی تائید فرمائی، اور ادھر خداوند عالم نے جبرائیل کو نازل فرمایا کہ جس طرح میرا نبی کہتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس پہ، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے حضرت جی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔